डीजल इंजन एक्सपोर्ट करती थी मुख्तलिफ मिडल ईस्ट के ममालिक में, और मुझे सिर्फ उन इम्पोर्टर से मिलने के लिए बुजवाया जो हमारा जो इंजन इम्पोर्ट करते थे। तो उन्होंने बड़ी खातिर तवाज़ो की, तो मुझे मौका मिला कि मैं अपने मुल्क को अपने मुल्क का मुकाबला करूं उन मुल्कों के साथ। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे एयरपोर्ट उस ज़माने में बहुत अच्छे थे, हमारी सड़कें उनके मुकाबले में अच्छी थीं, बहुत अच्छी तो नहीं थी लेकिन अच्छी थीं, उनसे बेहतर थीं। और हमारे मुल्क के अंदर एक इंडस्ट्रियल बेस था, एग्रीकल्चर बेस था हमारा। तो लोग खुशहाल थे और लोगों में काम करने का एक बहुत जोश और जज्बा था। तो वहाँ पे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जो मुल्क जहाँ हम इंजन एक्सपोर्ट करते थे उनसे वो आज हमसे कहीं आगे, वो शायद हमें बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं और हम देखते देखते बहुत पीछे रह गए। और ये ऐसे हुआ जैसे 2017 में हमारी हुकूमत कितनी अच्छी चल रही थी, लोग भी खुश थे, मजदूर खुश था, किसान खुश था, और महंगाई नहीं थी मुल्क में, और बिजली सस्ती थी, लोड शेडिंग का खात्मा किया था, दहशत गर्दी का खात्मा किया था। उससे पहले मुल्क एटमी कुव्वत बना था, पाकिस्तान तेजी के साथ आगे बढ़ रहा था, सी पैक बड़ी तेजी के साथ चल रहा था, और मुल्क में मोटरवेज बन रही थी, और बिजली गैस की कोई कमी नहीं थी। जब हम आए थे तो 18 घंटे की लोड शेडिंग थी। 2017 में हमने सारी लोड शेडिंग को जीरो पर ले आए और पाकिस्तान को एक दफा फिर खुशहाली की डगर पे डाला। और फिर लोग ये बहुत जो मुखालिफिन थे वो हसद करते थे कि ये शायद अब फिर दोबारा आ रहे हैं, 2018 में इलेक्शन होगा तो मुस्लिम लीग स्वीप करेगी। और आप में से भी ऐसे बहुत सारे लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, मेरा ये ख्याल है कि आप लोग भी ये जानते थे कि पाकिस्तान में दोबारा इलेक्शन होंगे तो PMLN इलेक्शन जीतेगी। तो वो सारा कुछ अपसाइड डाउन हो गया। क्यों हुआ ये जरा कई दफा ये सवाल मैं बार बार पूछता हूं, मुझे भी ख्याल आता है कि मैं बार बार क्यों पूछता हूं, लेकिन पूछना पड़ता है क्योंकि जवाब आगे से आता कोई नहीं है। तो मेरा ख्याल है कौम जानना चाहती है कि ऐसा हुआ क्यों। और एक पाकिस्तान का ये हशर बर्पा हो गया, लोग महंगाई में अपनी सारी कमाई जो है वो खो चुके, बिजली का बिल नहीं दिया जाता, सब्जियां दाल खरीदने से भी मजबूर हो गए। तो ये आलम तो हमने कभी पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी नहीं देखा जो अब देखा है। अभी 75 सालों में तो हमें बहुत आगे निकल जाना चाहिए था, और दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है, और हम छोटी से छोटी चीजों के लिए भी अपने मुल्क के अंदर वो चीजें नहीं बना सकते, बाहर से इंपोर्ट करते हैं। तो ये बहुत सवालात इंसान के जहन में, दिल में जन्म लेते हैं, और किसी का जवाब मिलता है, किसी का जवाब नहीं मिलता। तो मेरा ख्याल है कि हमने खुद अपने मुल्क के साथ बड़ी ज्यादती की है। शायद उस ज्यादती के अजाले का वक्त अब आ रहा है, तो अगर आ रहा है तो फिर हमें उसका अजाला करना चाहिए और मुल्क को दोबारा उसी जगह पे लेके जाना चाहिए जिसका हमारा मुल्क मुस्तहिक है। तो मैं अपनी गुफ्तगू शुरू करने से पहले हमेशा ये कहता हूँ कि आप लोग जो है वो यहाँ तशरीफ फरमा है, टिकट्स के लिए आपने अप्लाई किया है पार्टी को,
تو انشاءاللہ پارٹی کوشش کرے گی کہ میرٹ پہ سارے فیصلے ہوں، اور آپ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں میرٹ پہ فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کا فائدہ ملک و ملت کو پہنچے، اور پھر ہم سب مل کر اپنی ذات سے بالاتر ہو کے اس ملک و ملت کی خدمت میں لگ جائیں اور اپنی ذات سے باہر نکلیں۔ بڑا ضروری ہے، اگر آپ واقعی چاہتے ہیں ازالہ، جو لفظ میں نے استعمال کیا ہے کہ ازالہ اگر چاہتے ہیں تو اپنی ذات سے باہر نکلنا ہوگا، تو وہ ہمیں اس میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے۔ کافی ملک نے سفر کیا ہے، ملک بہت زیادہ پریشانی کے عالم میں ہے، قوم پریشانی کے عالم میں ہے۔ اس کو آپ نے پریشانی سے باہر نکالنا ہے تو پھر یہی سوچیں کہ جی ہمیں یہ جو ٹکٹ ملا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے اس کو عبادت سمجھ کے اپنے ملک و قوم کی خدمت کرنی۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے، اور آج بھی بہتر فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آئندہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں حکومت عطا فرماتا ہے تو ہمیں ملک کو بہتر طور پہ چلانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آئندہ آنے والے وقت کو بھی پہلے سے زیادہ اچھا کرے جی، اور ہم سب کے لیے بھی، اور ملک کے لیے بھی، قوم کے لیے بھی، کیونکہ ہم سب سے زیادہ جو ہمیں چیز عزیز ہے وہ ہماری قوم ہے۔ تو قوم کے لیے اگر اچھا وقت آئے گا تو ہم سب کے لیے اچھا ہے، اور ہم سب اس میں خوش ہیں، اور پاکستان اگر خوشحال ہوتا ہے تو ہر بندہ خوشحال ہوتا ہے، ہر خاندان خوشحال ہوتا ہے، تو ہر فرد خوشحال ہوتا ہے، اور ایک خوشحال پاکستان بہت ہی ضروری ہے۔ تو ایک اچھا ملک، پھلتا پھولتا معاشرہ ہو، ترقی کرتا ہوا معاشرہ ہو، اور خوشحالی کی طرف چلتا ہوا معاشرہ ہو، تو سب لوگ خوش ہوتے ہیں، کیا امیر تو کیا غریب، کیا متوسط، سب لوگوں کے لیے بہت ہی وہ اطمینان کا باعث ہوتا ہے۔ تو ہمیں ماشاءاللہ ہم اکٹھے بیٹھے ہیں، تو آپ نے جو اپنی درخواست دی ہے، اپلیکیشن دی ہے، تو اس اپلیکیشن میں آپ کو بھی اپنے ذاتی حیثیت سے اوپر ہو کے ملک و ملت کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ ذاتی عزت تو ملتی ہے الیکٹ ہونے کے بعد، اور اسمبلیوں کے ممبر بنتے ہیں، کوئی وزیر بنتا ہے، کوئی مشیر بنتا ہے، کوئی ممبر پارلیمنٹ بنتا ہے، کوئی صوبائی اسمبلی کا ممبر بنتا ہے، تو بہت اپنا ایک وہ خوشی کی بات ہوتی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ ہماری خواہش یہ ہونی چاہیے کہ ہم، اللہ تعالیٰ نے ہمیں منتخب کیا ہے اپنی قوم کی خدمت کے لیے، اور ذاتی دیکھ بھال کے لیے نہیں، ذاتی اپنا ترقی کے لیے نہیں۔ ذاتی ترقی، عزت وہ اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ عطا فرماتا ہے، لیکن آپ کا مطمع نظر جو ہے پاکستان کی خوشحالی، قوم کی خوشحالی، اور عوام کو اس حالت سے باہر نکالنے کی جدوجہد ہونی چاہیے کہ اس وقت وہ مہنگائی میں پھنسے ہوئے ہیں، بجلی کا قیمت اتنی مہنگی ہے، سبزیاں، دالیں، گوشت، آٹا، چینی کتنا مہنگی، اور لوگوں نے بچے پڑھانے بھی ہوتے ہیں، بچوں کو پالنا بھی ہوتا ہے، ان کی ضرورتیں بھی پوری کرنی ہوتی ہیں، اور بہت سے لوگوں نے گھروں کے کرائے بھی دینے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ان کے پاس تو بجلی کے بل کے لیے پیسے نہیں بچتے۔ آج کل کی مہنگائی کے دور میں مجھے کوئی بتائے کہ 40-50 ہزار روپیہ کمانے والا خاندان جو ہے، جو کہ ایک اوسط، ایک شاید آمدنی ہو لیکن اس سے بھی کم ہے، وہ کیسے گزر اوقات کرتے ہوں گے؟ بہت سوچنے والی بات ہے، اور یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے، یہ ذمہ داری آپ لوگوں کے کندھے پہ، اگر آپ جیتتے ہیں الیکشن تو کندھے پہ آپ ہی کے آئے گی کہ کیسے آپ اس ملک کو ان مسائل سے باہر نکالتے ہیں۔
تو میری درخواست یہ ہے کہ اس کے لیے کمر آپ ابھی سے باندھیں اور اپنے اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تو کامیابی سے ہمکنار فرما، اور پھر اللہ تعالیٰ ہم تیری اس دی ہوئی نعمت کو اور عزت کو اپنے ملک کے وقار کو بلند کرنے کے لیے استعمال کریں۔ یہ آپ سب کا ایک اپنے تئیں عہد ہونا چاہیے، بہت ضروری ہے۔ یہ عہد ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہوگی، الیکشن لڑیں گے تو انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی۔ تو اگر یہ عہد نہیں ہے، یہ صرف ذات کی حد تک ہماری سوچ، ہمارا دماغ، دل گھومتا ہے، تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کی مدد بھی شامل ہوتی ہے اس میں۔ یہ میری گزارش ہے کہ آپ اس کی طرف زیادہ توجہ دیں اور زیادہ اپنا اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم تیری رضا کے لیے یہ کام کرنے لگے تو ہمیں کامیابی عطا فرما۔ مسلم لیگ نون کے قائد محمد نواز شریف اٹک چہرہ ملتان اور چکوال سے مسلم لیگ نون کے ٹکٹ امید۔ جی ناظرین، اڳوڻو وزیر اعظم یا نواز شریف لاہور میں تقریب کے خطاب کرے رہا ہے۔ انہوں چوڻو تو پاکستان میں ترقی جو سفر جاری ہو تو 2018 میں कंहिं रांदीगर खे मड़ियो वियो। उन्हनि खे ख़बर हुई त मुस्लिम लीग नून क्लीन स्वीप करे रही आहे, इन जे करे हुननि खे ॿाहिरि कढियो वियो।